بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ بھی رمضان کے آخری عشرے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، تو پھر آج رات کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی طاق رات میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی مدد کے نظارے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج طاق رات اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر رات کو پڑھ کر سوتے ہیں تو صبح تک ہر دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، بخشش والا اور جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک موقع بڑا قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرما دیتی ہے۔ آج آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، ہر رات ہی قبولیت اور برکت والی ہے، لیکن آج طاق رات مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت کے وعدے لے کر آتا ہے۔ جو بندہ رمضان کی شب و روز اللہ پاک کا ذکر اور اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ پاک سے جس چیز کی حاجت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اور اللہ پاک نے اس مہینے میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات کو ربوبیت جانتے ہوئے، ہر خالق کل مانتے ہوئے، جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جب اللہ پاک سے وہ کامل دعا مانگتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس کو ہر چیز سے بے نیاز فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ اللہ کی ذات اس کو سارا سال رزق سے نوازتی ہے، اور آج موقع ہے، آج زندگی موقع دے رہی ہے، پھر سارا سال تو ہمیں ویسے ہی اپنی دنیا میں مگن رہنا ہوتا ہے۔ آج محنت کر لو، آج کی محنت کل کی آسانی کا باعث بنے گی۔ اگر کوئی بندہ آج کچھ بھی لے کر بیٹھے گا، کوئی اپنی خاص حاجت صبح مانگتا ہے، تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو آج کے اس عمل کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا عشرہ بھی آ چکا ہے۔
آخری موقع ہے۔ تیسرے اشرے میں تاک رات جب رب کریم سے توبہ کرنے والوں کو اللہ فوراً معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی پورا سال تنگ دستی میں ہے، پورا سال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو آج رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی بیٹھیں گے تو وہ ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ آج وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ میں سے جس کو رزق چاہیے وہ رزق کی نیت کر لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، جو کوئی بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل میں آسانی فرمائے گا۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ان سب میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آپ لوگوں نے اب پہلے نمبر پر جو عمل، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے دو نام ہیں، یہ میرے رب کے دو صفات ہیں، یا حافظ یا سلام۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں جادو جنات کی وجہ سے۔ آج جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں بندش ہو گئی ہے۔ آج یا حافظ یا سلام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے ہر مقصد میں یقینی ہو جائے گی۔ یا حافظ کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ اور یا سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی بھیجنے والا۔ یعنی کہ یا حافظ یا سلام کو ملا کر پڑھنے سے ہمیشہ کی حفاظت، ہمیشہ کی کامیابیاں، ہمیشہ کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حافظ یا سلام کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حافظ یا سلام ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حافظ یا سلام ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا حافظ یا سلام ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا حافظ یا سلام، یا حافظ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا حافظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، اور آپ کے دنیا جہان کے جو بھی نیک مقاصد ہیں، ان میں کامیابی کے لیے، ان میں سلامتی کے لیے
آپ لوگ یا حافظو یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھیے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے 2 نام ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، خاص ترتیب ہے جو کہ حدیث مبارکہ میں ہی ملتی ہے۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ ہے، یہ آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے اس مناسبت سے پڑھنا ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی ہے تو یقین کریں آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، کیونکہ طاق رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈنے کا حکم ہے، طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ آج بھی طاق رات ہو سکتی ہے، شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آج کی رات میں شب قدر لکھ دی ہے اور آپ نے اس رات میں یہ عمل کر لیا، پھر آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس لیے اکابرین فرماتے ہیں کہ شب قدر میں صرف 10 بار سورۃ القدر لازمی پڑھ لیں، تو آپ نے چوتھے نمبر پہ سورۃ القدر کو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ سورۃ القدر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ہِیَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ سورۃ القدر ہے اور اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف 2 نوافل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت کریں گے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے آپ لوگ دوسری رکعت مکمل کر لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک بار دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اور بالخصوص ایک بات ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی لازمی توبہ کرنی ہے۔
اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہمارے نصیب کے آڑے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری کامیابی رک جاتی ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا رزق ہم پر تنگ ہونے لگتا ہے، ہم پر طرح طرح کی آزمائش آنے لگتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ پہلے ہم لوگ اللہ پاک سے اپنی صلح کر لیں، ہم لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جب ہم لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک کی ذات بھی ہمیں نوازنا شروع کر دے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سارے اچھے نام، ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کے کوئی سے دو نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔